السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں نے پاکستان کیوں چھوڑا کی جو چوتھی ایپیسوڈ اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہ اپنی رام لیلا آپ کو کیوں سنا رہا ہوں۔ ایمانداری کی بات ہے کہ یہ میری رام لیلا میرے ماضی کا ایک باب ہے جسے میں نے بند کر کے اپنے لاشعور سے بھی کھینچ کے پھینک دیا ہوا تھا، اور میں اسے یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ایسے گھنونے واقعات ہیں، اس میں اپنی زندگی پرسکون گزار رہا تھا، لیکن جب سے یہ میں نے ایپیسوڈ سٹارٹ کی ہے، کیونکہ یہ میں سب فی البدیہہ آپ کو واقعات بتا رہے ہیں اور موٹا موٹا کر کے بتا رہا ہوں، تو جب سے یہ میں نے بتانا شروع کیا ہے، بہت سارے دوستوں کے اصرار پر بہت سارے دوست کہتے تھے کہ یہ واقعہ آپ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا، اور آپ جیسے محب الوطن لوگ پاکستان کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں جب سے میں نے آپ کو یہ واقعات سنانا شروع کیے، رات کی میرا سکون برباد ہوا ہے کہ میں کیونکہ فی البدیہہ کر رہا ہوں، میرے لاشعور سے وہ چیزیں جو میں نے پھینک دی ہوئی تھی وہ لاشعور اور شعور میں اس وقت فلم کی طرح چل رہی ہیں، اور ہر چیز مجھے دوبارہ یاد آ رہی ہے جسے میں یاد نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اور آپ کو کیوں پہنچا رہا ہوں؟ ایک تو دوستوں کے اصرار پر، دوسرا آپ کے لیے اس ساری داستان میں آگاہی بھی ہے، یعنی اویئرنیس ہے، اور اس کے بعد کچھ رہنمائی بھی ہے۔ پاکستان میں کس طرح مافیاز آپ کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور کس طرح آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہے، اور کس طرح آپ کو سرنڈر نہیں کرنا، اور کس طرح آپ کو قانون اور انصاف کی ان جو طوائفوں کے اندر سے راستہ بنانا ہے۔ اور چوتھا بہت اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی جو ننگی صورتحال ہے، یعنی ایک بدبودار اور بوسیدہ نظام ہے، اس کی آگاہی پیدا کرنا ہے کہ کس طرح طاقتور کے ساتھ تھانہ اور عدالت کھڑی ہوتی ہے اور مظلوم کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ تو داستان میں آگے بڑھتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال ٹاؤن میں جب مجھے لایا گیا تو سب سے پہلے وہاں پر میری وائف کے چچا حفیظ الرحمان چودھری جو کہ وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اس وقت انہوں نے کبھی الیکشن ابھی کانٹیسٹ نہیں کیا تھا، نہ لاہور بار کا، نہ پنجاب بار کا، نہ سپریم کورٹ بار کا۔ اب تو ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا نام ہے، اور وہ پاکستان بار اور اس کے بعد سپریم کورٹ بار اس کی بڑی اہم پوزیشن پر ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے پہنچے کیونکہ ان کا گھر قریب تھا۔ اس کے بعد میجر طارق پہنچے جو کہ میرے وائف کے ماموں ہیں۔ یہ دونوں شخصیات سب سے پہلے وہاں پہنچی۔ انہوں نے ڈی ایس پی وہاں پر مختار شاہ تھا، جو بہت کننگ اور شروع آدمی تھا، اس کے علم میں تھا سارا کچھ، اور وہ رابطے میں تھا کہ کیا ہو رہا پیچھے، لیکن وہی رپورٹ کر رہا تھا کہ پیچھے کچھ نہیں ہو رہا، آپ تسلی رکھیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا، جب میں بتاؤں جو حفیظ الرحمان چودھری ہیں، جو میری وائف کے چچا، میں نے بھائی کہتا ہوں کیونکہ عمر کا زیادہ فرق نہیں ہے اور ہم ایک جیسے ہی لگتے ہیں، تو وہ بھی فٹ ہے ماشاءاللہ۔ وہ پہلا دن تھا ان کا انٹریکشن تھا، اور اس کے بعد آج تک وہ میرے ساتھ اس معاملے میں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اور میں نے ان کے چیمبر میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جتنے بھی وکلا ان کے ایسوسیٹ ہیں یا ان کے کولیگز ہیں، وہ ان کے وہاں کیونکہ میرا بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ سب لا مین ایسوسیٹ کے نام سے ان کا یہ چیمبر ہے، ان کا یہ، اور اس میں جتنا بھی سٹف ہے وہ سب نیک نیتی سے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جب حفیظ بھائی نے ڈی ایس پی مختار شاہ سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا پیچھے کچھ نہیں ہو رہا جی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ صبح آپ کو ضمانت کروانا پڑے گی، اور جو فائرنگ کا انہوں نے اسی وقت دفعہ ڈیلیٹ کر دی، کیونکہ فائرنگ تو وہاں تو ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا تھا۔ جب انہیں بتایا یہ تو وہ بھی شادی پر ہی تھے، حفیظ بھائی بھی اسی شادی پر رونہ بات تھے اپنی فیملی کے ساتھ، جس شادی میں میں فیملی کے ساتھ وہاں پر تھا۔ تو انہوں نے گواہی دی کہ یہ تو یہاں تھے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اب یہ میں مدد کر سکتا ہوں کہ ایس آئی کا کمرہ دے دیتا ہوں، اس میں یہ سو جائے، اور صبح آپ اس کی ضمانت کروا لیں۔ اب صبح ضمانت کروانے کے بعد جب گھر پہنچا تو ظاہر ہے خاندان سب میں بات پھیل چکی تھی، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں، اور شاید میری وائف اور میری ماں یہ سمجھتی تھی کہ مجھے فیکٹری کی ڈیمالش ہونے کا نہیں پتہ، لیکن مجھے پتہ تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ڈسکس نہ کیا جائے، کہیں میں ذہنی طور پر کوئی اس میں ڈپریس نہ ہوں، لیکن مجھے اس بات کا وہاں علم ہو گیا تھا رات کے ٹائم کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب ڈسکس ہونے لگ گیا اب کیا کرنا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس مشاورت میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں صرف متعلقہ شاہد امین، عذرا بھٹی اور انداز حسین بھٹی ان کے نام دوں، میں جو 20 25 آئے تھے میں ان کے نام نہ دوں۔ تو
میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا. میں نے سب کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اگر میں ان بدماشوں کو چھوڑ دیتا ہوں تو وہ کل کسی اور سے پیسے لے کے کسی اور کی فیکٹری، کسی اور کے گھر پر، کسی اور کے گودام پر اسی طرح گن مین لے جا کے اس پر قبضہ کروا دیں گے، تو ان کا کلا کما کرنا بھی ضروری ہے. اگر میں آج ان کو چھوڑ دیتا ہوں وہ اور مضبوط ہوں گے وہ بدماش. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے نام: ساکا جٹ بھپتیاں پنڈ والا جو کہ گدی نشین بھی تھا، اس کے بعد امجد جٹ، چودھری امجد جٹ جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے کا ہر مرتبہ امیدوار ہوتا تھا اس حلقے سے. اس کے بعد آ جائیں آپ ننا بھٹی جو کہ وہاں دہشت کی علامت تھا بھپتیاں میں. تو یہ وہ سارے نام تھے اور ان کے ساتھ ان کے لائٹ تھے جن کا لوگ مجھے بار بار کہہ رہے تھے نام نہ دیں، لیکن میں نے اپنی تحریر لکھی اور میں نے 25 افراد کے نام اس میں تحریر کی ہے کہ یہ لوگ وہاں پر جو میرے سپروائزر نے جن کا یعنی میرے ملازمین کو انہوں نے بعد میں چھوڑ دیا، وہ اگلے دن وہ بھی گھر پہنچے، انہوں نے بتایا کہ کون کون تھے وہاں. پھر کچھ وہاں علاقے کے کچھ میرے دوست جو میرے تعلق والے تھے انہوں نے سارا واقعہ جو کھڑے ہو کے دیکھا تھا، 500 افراد نے واقعہ دیکھا تھا کھڑے ہو کے، انہوں نے مجھے بتایا فون کر کے کہ وہاں کون کون تھے. میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے ان بدماشوں کو نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ اگر میں ان کو چھوڑوں گا تو یہ کل کسی اور جگہ پر بھی گن مینز کے ساتھ پہنچیں گے اور وہاں بھی قبضہ کروائیں گے. تو میں اور میری جو بہن ہے ان کے ہسبینڈ یعنی میرے بردر ان لا، ہم دونوں تھانے پہنچے، ستو قتلہ تھانے. ہم دونوں کو ستو قتلہ تھانے کا نہیں پتا تھا. وابڈا ٹاؤن میں ولنشیا سے ہم پوچھ کے تھانے پہنچے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں 4-5 سال اس علاقے میں کاروبار کرتا رہا لیکن تھانے کا نہیں پتا تھا. ناک کی سیدھ میں کاروبار کرتا تھا، ایک عام آدمی تھا. لیکن اب بہت سارے محاذ کھلنے جا رہے تھے. میں درجنوں افراد کے نام دے رہا تھا ایف آئی آر میں. پہلے ایک فیملی سے لڑائی تھی، پھر بدماشوں سے، ایم این اے کے امیدواروں سے، اور بہت سارے لوگوں سے محاذ کھلنے جا رہے تھے. لیکن میں اس کے لیے مینٹلی تیار تھا. میں جب وہ درخواست لے کے گیا، محرر نے پڑھی، میری طرف دیکھا، اس نے کہا جی یہ آپ نے تو سارا علاقہ لکھ دیا. میں نے کہا جی جو تھے ان کا لکھا ہے. انہوں نے کہا جی سب کو بلانا پڑے گا. میں نے کہا جی بلائیں. اس نے کہا اچھا ایس ایچ او صاحب آئیں گے تو ان سے ڈسکس کروں گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. ہم واپس آ گئے. اگلے دن تک انتظار کرتے رہے، تھانہ ستو قتلہ سے کوئی فون نہیں آیا. ہم پہنچے، انہوں نے کہا جی ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ اتنے سارے نام دے دیے، یہ تو قابل دستی نہیں ہے اور یہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، تو ہم باری باری بلوائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا. اب اس کے علم میں تھا، ایس ایچ او کے علم میں لائے بغیر قبضے کبھی نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں ڈی ایس پی اور متعلقہ ایس ایچ او کے علم میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایس پی کے بھی علم میں لایا جاتا ہے یہ معاملہ. ہم وہاں سے اٹھے، ہم ڈی ایس پی کے پاس گئے. ڈی ایس پی تھا حسن صادق. اس نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے. اچھا میں ایس ایچ او سے بات کرتا ہوں. اس نے پیغام بھیجا ایس ایچ او کو، آپ 1-2 دن میں ہم باقی دوسری پارٹی کو بھی بلائیں گے، بالمشاہبہ گفتگو کریں گے تو پھر ایف آئی آر درج کریں گے. یعنی اس بات کو 4 دن گزر گئے. ہم ڈیلی تھانے ڈی ایس پی کے آفس جاتے تھے. ایس پی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، ڈی ایس پی سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی، ایس ایچ او سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی. کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی کیونکہ طے شدہ معاملہ تھا اور پیچھے قبضہ ہو چکا تھا اور گن مینز وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی بھی. اور بلڈنگ جب گرتی ہے تو اس کو صاف کرنا اور اس کو ایسے کرنا. اب آپ حیران ہوں گے کہ مجھے آپ یہ کامنٹ باکس میں بتائیں کہ وہ اس فیکٹری کو گرانے اور مجھے وہاں سے نکالنے کا کیا جواز پیش کر سکتے ہیں میری مخالف پارٹی. آپ خود بھی مینٹلی آپ مفلوج ہو جائیں گے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا کیا وہاں پر. اب یہ ہوتے ہوتے ہم ڈی آئی جی آپریشن کے پاس پہنچے کہ ہماری دادرسی نہیں ہو رہی. آفتاب چیمہ صاحب ڈی آئی جی آپریشن تھے. انہوں نے ایک انسپیکٹر کو کہا کہ میں اس بات کی انکوائری کریں متعلقہ تھانے اور ڈی ایس پی سے اور متعلقہ جگہ سے. اب ڈی آئی جی کے انسپیکٹر نے بلوایا مخالف پارٹی کو بھی. اب آپ حیران ہوں گے، وہاں پر میں بھی حیران، یعنی میں بھی بالکل جیسے ساکت ہو جاتا ہوں. جب بالمشابہ بلوایا گیا تو انہوں نے کیا عذر پیش کیا، آپ سب کے بھی چاروں طبق روشن ہو جائیں گے. انہوں نے وہاں کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو 8-9 ماہ پہلے اس کا بزنس ختم ہو چکا تھا، اس سے بزنس ہوا ہی نہیں، تو یہ تو تالے لگا کے چلا گیا تھا، یہ تو سب کچھ بند کر کے وائنڈ اپ کر کے چلا گیا تھا، ہم نے تو اپنی جگہ پر تالا کھول کے قبضہ کیا، یہ چابی نہیں دے رہا تھا. یعنی اس بات پر
वहाँ मौजूद तमाम 10-12 लोग, उनके मतलब यानी मेरे साथ भी लोग गए हुए थे, मेरा बहनोई था, बहुत सारे, वो सब भी हैरान रह गए कि इनका मौक़िफ़ क्या है। तो मैंने कहा जी डीएस जो इंस्पेक्टर था डीआईजी का, मैंने कहा जी ये कल का टाइम रखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये 17 नवंबर को इन्होंने 4 दिन पहले ये वारदात डाली है, 5 दिन पहले, उससे 5 दिन पहले मेरी फैक्ट्री का बिजली का इंडस्ट्रियल जो बिल है 86,000 रुपया, वो मेरे बैंक अकाउंट से चेक के जरिए पे हुआ है 4 दिन पहले। और दूसरी बात यह कि पूरा इलाका जानता है कि वहाँ फैक्ट्री चल रही है और वहाँ पर फैक्ट्री बाकायदा मुलाजमीन हैं, जो मुलाजमीन मौजूद हैं उन्हें मैं कल साथ ले आऊँगा। और इसके अलावा जो मेरे दोस्त की सप्लाई उतरी थी उसका चेक के ज़रिए 96,000 का कराची से जो ट्रक का कंटेनर का किराया था वो बैंक के ज़रिए पे हुआ था, वो 1 दिन पहले हुआ था। मैंने कहा मैं वो ले आता हूँ। और उसके अलावा जो एक मेरा दोस्त है मियाँ इमरान, जो कि बहुत क्लोज़ मेरे दोस्तों में से है, वो आज भी लाहौर में है और आज भी मेरे क्लोज़ दोस्तों में वो शामिल है। वो उसका वो कुछ केमिकल्स का पेशावर में केपी में काम करता था, तो उसके पास कोई जगह नहीं थी, तो वो मेरे एक फैक्ट्री में एक गोदाम मैंने उसे दिया हुआ था, उसका मुलाजम वहाँ आ जा के वहाँ से सप्लाइयाँ मैनेज करता था, प्रोडक्ट रखता था, फिर उसे केपी भेजता था, खुद ही अरेंज करता था। हमारा उससे में कोई अमल दखल नहीं था, ना मैं उससे कोई पैसे लेता था, मेरा दोस्त था वो। तो उसकी भी सप्लाईज के गुड्स ट्रांसपोर्ट के बिल्स थे डेली के, तो वो सब हैरान रह गए। मैंने कहा जी कल का टाइम रखें। अब अगले दिन का टाइम रखा गया, मैं अपने मुलाजमीन सुपरवाइज़र मैनेजर्स लेके गया, उन सबको बुलाया, मैं लेके गया और मैं अपने वो जो चेक बुक के ज़रिए बिल पेमेंट हुई बैंक की स्टेटमेंट लेके गया। और मियाँ इमरान का मुलाजिम आया जो डेली फैक्ट्री आता था और वहाँ से अपनी सप्लाईज मैनेज करता था। अब इन सब गवाहियों के बावजूद अगले दिन आप इससे भी हैरान रहेंगे कि इलाके के 20-25 लोगों के वो 20-20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये बयान ले आए कि यहाँ फैक्ट्री तो 9 माह से नहीं है, और ये तो भाग गया पता यहाँ से। मैं उधर से बैंक स्टेटमेंट, चेक्स और उसकी पेमेंट्स और मुलाजमीन और उसके बाद मेरे दोस्तों के जो सप्लाईज हैं उनकी डिटेल लेके गया हूँ जो पिछले हफ्ते की है। तो वो 20-20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, क्योंकि वो डिप्टी रजिस्ट्रार रिटायर्ड था, डिप्टी रजिस्ट्रार का जज का दर्जा था, बहुत से इलाके में उनका बड़ा दबदबा था, उन्होंने वो सारे इलाके से जो उनकी हाउसिंग सोसाइटी भी थी उन्होंने वहाँ से अपने मुलाजमीन से इधर उधर से स्टाम्प पेपर 20-25 बना दिए। अब वहाँ पर जब हम आमना सामना हुआ हमारा, मैंने इंस्पेक्टर को कहा कि अभी चलें और हम सब मौका पर चलते हैं। उन्होंने कहा जी सब नहीं जा सकते, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अकेला जाऊँगा। और वहाँ जाके एक उन्होंने अपना सूबेदार साथ लिया, हवलदार, हम मेरी गाड़ी में बैठे, हम चले गए। मोटरवे से जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ गनमैन्स बैठे थे। मैंने कहा ये गनमैन्स बैठे देख ले। उन्होंने कहा जी गनमैन्स तो उनके होंगे, चलें आप अंदर। मैं अंदर गया, वो गनमैन्स ने मुझे कहा कि आप नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता, मैं इंक्वायरी के लिए साथ आया हूँ। हम अंदर गए तो अंदर चारों तरफ ईंटें बिखरी पड़ी थी। यानी जब आप बिल्डिंग गिराते हैं, अब आपको समझ आ गई होगी कि उन्होंने बिल्डिंग गिराई क्यों। उन्होंने बिल्डिंग, गोदाम और सब कुछ इसलिए गिराया कि वो ये साबित कर सकें कि ये तो सिर्फ 4 दीवारी है और एक फार्म हाउस टाइप है, यहाँ तो फैक्ट्री थी ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं था। अब जब हम अंदर गए, एक केमिकल फैक्ट्री जिधर पिछले 5 साल 6 साल केमिकल बनते रहे हों, उसका वजूद ऐसे नहीं ख़त्म होता। पहली बात तो ये वहाँ ईंटें बिखरी पड़ी थी, जैसे मशीनों से दीवारें गिराई हुई थी, बुनियादें खड़ी थी, बुनियादें नहीं उखाड़ी गई, कहीं से उखाड़ी गई, दूसरी तरफ जिधर से नहीं उखाड़ी उनकी बुनियादें, उसकी ईंटें नज़र आ रही थी। दीवारें ताज़ा गिरी हुई नज़र आ रही थी, ईंटें बिखरी हुई सादा नहीं थी। वो जो चुनाई वाली ईंटें जब गिरती हैं उनके साथ सीमेंट लगा होता है, वो बिखरी पड़ी थी। और ईंटें कोई कम नहीं थी, यानी 1 एकड़ की फैक्ट्री में अगर आप ईंटें काउंट करें तो 6-7 लाख ईंट होगी, जिसमें से 2-4 लाख ट्रॉलियों में इन्होंने ढोली होगी, लेकिन बाकी पड़ी हुई थी, बिखरी पड़ी थी सारी। अच्छा, उसके अलावा ईंटों में, क्योंकि वहाँ दफ्तर भी था हमारा, लिटरेचर भी था, सब कुछ था, उसमें हमारे लिटरेचर, हमारे लेबल सैकड़ों की तादाद में पड़े थे फैक्ट्री में, सिग्मा टेक के। इंस्पेक्टर को मैंने कहा ईंटों को छोड़ो आप, ये जो केमिकल बिखरा पड़ा है
یہ جو لیبل اور یہ لٹریچر پڑھا ہوا، یہ ہمارے گیٹ پاسز پڑے ہوئے، اجرت میں یہ سب نہیں سمیٹ سکے، کوئی اینٹوں کے نیچے آئے ہوئے، کوئی اوپر پڑے ہوئے، یہ سب اس بات کا گمازی ہے کہ یہ واقعہ تازہ ہے۔ اس انسپیکٹر کی، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے رپورٹ لکھی اور اس نے کہا واپس چلیں۔ اب یہ سارے واقعات میں 16 دن بعد جا کے ہماری ایف آئی آر کے آرڈر ہوتے ہیں، 16 دن بعد جا کے، اور آپ یقین کریں کہ ان 16 دن میں میرے پاس 3 راستے تھے۔ ان 16 دن میں میں اتنا فرسٹریٹڈ تھا کہ 1 ایکڑ کی فیکٹری کو 500 لوگوں کی نظر کے سامنے، مجمع کے سامنے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ 2 کروڑ کا نقصان ایک رات میں ہوا۔ میری جو آفس کی فائلیں اور ریکارڈ تھا وہ اٹھا کے نالے میں پھینک دیا گیا، ڈرین جو ہماری دیوار کے پیچھے تھا، اس لیے پھینک دیا گیا کہ وہ ہمارا پورا ریکارڈ ختم ہو جائے، اور انہوں نے کر دیا۔ کمپیوٹر وہ اٹھا کے لے گئے، ہر چیز وہ اٹھا کے لے گئے، حتیٰ کہ جب میں گیا تو باتھ روم کا لوٹا تک نہیں چھوڑا گیا تھا۔ بھئی اس طرح وہاں پر جن پھرے تھے، اس طرح وہاں پر لوٹ مار ہوئی تھی، مال مفت دل بے رحم لوٹا گیا تھا کہ باتھ روم کا لوٹا تک نہیں دھوا۔ تو جب 16 دن بعد ہماری ایف آئی آر کے آرڈر ہوئے، اس سے پہلے جب میں سونے کے لیے لیٹتا تھا تو میرے پاس 2 راستے تھے، تیسرا راستہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ بنیادی طور پر تیسرا راستہ تھا واپسی کا، جو میں نے اپنی زندگی سے ختم کر دیا تھا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے لڑنا ہے۔ اب لڑنے کے 2 راستے کون سے تھے؟ ایک راستہ یہ تھا کہ میں تھانے اور کچہری میں لڑوں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں بندوق اٹھاؤں اور میں ان کا خاندان ختم کر دوں۔ آپ یقین جانیں ان 16 دن میں یہ دونوں فیصلے کر چکا تھا۔ تھانے، ایس پی، ڈی ایس پی اور ان لوگوں کے جو رویے اور جس طرح انکوائری چونٹی کی چال سے چل رہی تھی، اور ایسا ایک واقعہ جسے دن دیہڑے میں 500 افراد نے دیکھا تھا، اس کے بارے میں اسٹامپ پیپر جب آ گئے تو میری فرسٹریشن کی انتہا تھی، اور میں یہ طے کر چکا تھا کہ اگر قانونی طور پر، پہلا راستہ قانونی تھا، میں یہ طے کر چکا تھا کہ اگر قانونی طور پر مجھے انصاف نہیں ملتا تو پھر میں انصاف بندوق پر لوں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے پاکستانیوں، پاکستان میں جتنی قتل و غارت گردی اور جتنے بھی یہ دنگے فساد ہوتے ہیں زمینوں پر اور اس طرح کے جھگڑوں پر، جو یہ سب کورٹ اور تھانے کی گردن پر ہوتے ہیں۔ جب یہاں پر اس طرح کے رویے ہوتے ہیں تو لوگ بندوق اٹھاتے ہیں اور اپنے مخالفین پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں ان کے پیچھے سیول کیسز ہیں۔ جب عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا تو لوگ فرسٹریشن میں خود انصاف لینے کے لیے نکلتے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی سٹیج میری تھی۔ میرے پاس 2 راستے تھے اور میں ان دونوں راستوں پر طے کر چکا تھا کہ میں نے ہر صورت میں جانا ہے۔ لیکن جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو مجھے میرے زخموں پر مرہم لگا کہ 16 دن بعد دیر آئے درست آئے۔ اب جب ایف آئی آر درج ہوئی تو پہلے ایک گھر کے ساتھ پھڈا تھا، اب 20 بدماشوں کے ساتھ بھی پھڈا شروع ہو گیا۔ یعنی اب مجھے کھلے عام ٹیلی فون پر ننے پٹی کے، ساکت جٹ کے، چودھری امجد جٹ کے، ایم این اے کے امیدوار کے فون آنے لگے، ان کے حواریوں کے اور اس کے، کہ تم نے ہمارے نام دیے، اب دیکھیں گے تمہیں۔ میں نے کہا جی آپ نے تو دیکھ لیا مجھے، اب تو میری دیکھنے کی باری ہے۔ آپ نے تو جو کرنا تھا کر لیا، ایک رات میں 2 کروڑ کا میرا سب ملیا میٹ کر دیا، لہٰذا اب میں نے لڑنا ہے۔ تو یہ لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے۔ جن کے میں نے نام لیے ایف آئی آر میں کسی نے ضمانت نہیں کروائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ سوائے 2-3 عذرا بھٹی کے، شاہد امین کے، عبدالحمید تھا ایک، وہ 2-4 یہ لوگ، امداد حسین بھٹی، ان کے سوا کسی نے ضمانت ہی نہیں کروائی۔ یعنی تھانہ اتنا بکا ہوا تھا، ڈی ایس پی اتنا بائسڈ اور بکا ہوا تھا۔ حسن صادق، آج وہ اگر سن رہا ہو تو حسن صادق، تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، میں آگے بھی بتاؤں گا کہ اور کیا کچھ ہوا تھا۔ اور مختار شاہ، تمہیں بھی یاد ہے کہ تم نے کس طرح پیسے لے کے پیچھے میری فیکٹری ڈیمالش کروائی، اور تم نے مجھے اوور نائٹ اس لیے اسٹے کروایا تاکہ پیچھے فیکٹری پوری ڈیمالش ہو جائے۔ اب جب ایف آئی آر درج ہوئی تو عذرا بھٹی، میاں امجد امین ریٹائرڈ ڈپٹی رجسٹرار ہائی کورٹ تھا، لاہور ہائی کورٹ، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اثر و رسوخ تھا۔ مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے فون آتا ہے کمپلینٹ سیل سے کہ جی آپ پر ایک ایف آئی آر، ایک بال ٹاؤن میں آپ نے ایک ستو قتلہ میں ایف آئی آر کروائی، اس سلسلے میں
ڈپٹی سیکرٹری لا اینڈ آرڈر نے آپ کی طلبی کی، آپ کے مخالف پارٹی کی، آپ کو بھی۔ اب اگلے دن کا ٹائم ہو گیا 11 بجے کا، میں نے کہا جی میں آؤں گا۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حاجی نواز ملک صاحب جو ہیں وہ کمپلینٹ سیل کے انچارج ہیں جنہوں نے بلوایا ہے۔ حاجی نواز ملک صاحب جو ہے وہ پرویز لائی کے بڑے خاص آدمی تھے، اور مونس لائی انہیں چچا کہتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ان کا رشتہ تھا، یعنی میاں امجد امین کا جو داماد تھا وہ ان کا بہت اچھا دوست تھا۔ جب پرچہ ہو گیا ستو قتلہ میں تو انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہ معاملہ پٹ اپ کیا تاکہ اس پرچے کو نال اینڈ وائڈ کیا جا سکے۔ انٹرنل ضمانتیں انہوں نے کروائی ہوئی تھی۔ اچھا، اب جب میں پہنچا ہوں تو حاجی نواز ملک صاحب نے پہلے مجھ سے پوچھا، پھر ان سے پوچھا۔ انہوں نے وہی طوطا کہانی کہ جی یہ تو کرائے دار تھا اور یہ تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس سے تو بزنس ہی نہیں چلا، یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ تو ہماری جگہ تھی، ہمارے قبضے میں تھی، وہ تالا اس نے اوپر لگایا تو ہم نے وہ تالا توڑا، ورنہ اس کا تو اس سے عمل دخل ہی کوئی نہیں اس جگہ سے۔ تو حاجی نواز ملک نے، وہ بہت سمجھدار، میں نے آج بھی اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ وہ اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری لا اینڈ آرڈر بھی رہے، دوست محمد کھوسا اور شہباز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ اس میں کام کیا۔ انہوں نے صرف ایک بات پر ٹک لگا دیا، انہوں نے کہا جی بے شک آپ نے مجھے سفارش کی ہے، میں کھل کے بتا رہا ہوں، لیکن میں حق اور سچ کی بات کروں گا، صرف ایک ڈاکومنٹ لے آئیں۔ آپ انہیں کہا کہ جی آپ کرایہ نامہ لے آئیں، جس کرایہ نامے پر آپ نے انہیں بٹھایا تھا، اور مجھے کہا جی آپ وہ معاہدہ شراکت داری جس میں آپ نے خریداری کا بھی معاہدہ کیا ہوا تھا وہ لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حاجی نواز ملک کی کھری بات سن کے یہ ساری پارٹی اٹھ کے چلے گئی، تو میں نے حاجی نواز ملک کو وہ ایف آئی آر دکھائی۔ میں نے کہا جی اس رات جو کچھ فیکٹری میں تھا، فوٹو کاپی میرے پاس جو کچھ بھی تھا، وہ سارا انہوں نے اٹھا کے گندے نالے میں پھینک دیا، یعنی میرے پاس ایک کاغذ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو انہوں نے ایف آئی آر پڑھی، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہوں، آپ نے بجلی کا کنیکشن لیا ہوگا، اس فائل میں کچھ لگا ہوگا، ٹیلی فون کے کنیکشن کی فائل میں کچھ لگا ہوگا۔ میرے فوراً، کیونکہ میرا تو دماغ موقف ہوا ہوا تھا، میرے دماغ میں ان کا ہنٹ فوراً کلک کیا۔ میں نے کہا جی بالکل ہوگا، اور آپ کب کا ٹائم دیتے ہیں؟ اس نے کہا جی 2 دن ان کو دیے، 2 دن آپ کو دیتا ہوں، لے آئیں۔ میں وہیں سے نکلا، سیدھا رائیونٹ پہنچا، وہاں پر میں نے ایکسین سے ملا، میں نے کہا جی مجھے میری فائل چاہیے، یہ میرا بل ہے، یہ میں نے پے کیا ہوا ہے لاسٹ۔ انہوں نے فائل نکال کے دی، تو میں نے اس کو، کیونکہ انہوں نے جس طرح کے عذر پیش کیے، یہ تو حرام زادوں کے آئی جی بے غیرت نکلے، یہ میری مخالف پارٹی کے، انہوں نے 8-9 ماہ پہلے غائب کر دیا وہاں سے سارا، اور مدعی غائب کر دیا، جبکہ ان پر ایف آئی آر ہونے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ نہیں، جھوٹ نہیں پنپتا، سچ پرویل کرتا ہے۔ وہاں پر میں نے اس کی فوٹو کاپی کروائی پوری فائل کی، اور ایکسین کو میں نے کہا آپ کیونکہ بیٹھے ہیں، ان صفحات کی نمبرنگ کر کے آپ سائن کر دیں۔ یعنی نمبرنگ میں نے اس لیے کروائی کہ اندر کوئی چیز گھسائے نہ اور کوئی چیز نکالے نہ۔ اسی دن میں نے جا کے حاجی نواز ملک سے نکلتے ہی میں نے جا کے اس کی کاپی، مصدقہ کاپی لے لی پوری فائل کی ایکسین سے، اور نمبرنگ بھی فائل کی کروا دی، اور وہ مصدقہ کاپی اس کی سائن سٹیمپ کروا کے اگلے دن ہی، میں 2 دن کا ٹائم تھا، اگلے دن میں حاجی نواز ملک کے میں نے پوری فائل جا کے سامنے رکھ دی، اور میں نے کہا جی یہ اس میں معاہدہ شراکت داری ہے جس میں یہ 2 شکے ہیں کہ میں نے پیمنٹ اتنی کرنی ہے اور اتنی انہوں نے لینی ہے۔ لہٰذا حاجی نواز ملک کیونکہ اس کے داماد کا دوست تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا، آپ کا لائیں، کل کا ٹائم ہے۔ لہٰذا حاجی نواز ملک صاحب اگلے دن انہوں نے کہا میں گیا تو مخالف پارٹی نہیں آئی، کیونکہ ان کے داماد نے فون کر کے پوچھ لیا تھا، اس نے بتا دیا تھا کہ وہ لے آیا، آپ ثبوت لے کے آئیں۔ اب میں 2 سوال آپ کے پاس چھوڑ کے اگلی ایپیسوڈ کی طرف جا رہا ہوں، کہ پہلی بات یہ کہ اگر میں کرایہ دار تھا اور انہوں نے مجھے کرائے کی جگہ دی تھی، تو اصل کرایہ نامہ مالک کی کسٹڈی میں ہوتا ہے یا کرایہ دار کی کسٹڈی میں ہوتا ہے؟ یعنی جگہ بھی اس کی کسٹڈی میں اور کرایہ بھی اس کی کسٹڈی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر شراکت دار تھا تو انہوں نے 20 لاکھ اور مجھے زمین دی تھی، شراکت داری کا اصل معاہدہ بھی کس کے پاس ہونا چاہیے؟ یعنی مجھے تو 20 لاکھ اور 16,20,000 کی زمین ملی تھی، تو اس کے ثبوت انہی کے پاس ہونا چاہیے تھا نا۔ انہوں نے اگلا پینترا کیا بدلا۔ اور دوسری بات یہ، آپ کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں سوال، کہ
35-40 افراد گن پوائنٹ پر پوری فیکٹری کو ڈیمولش کر کے لوٹ کے جاتے ہیں. کیا پرچہ چوری کا ہونا چاہیے یا ڈکیتی کا ہونا چاہیے؟ اب یہ 2 سوال چھوڑ کے آپ کو جا رہا ہوں اور بتانے جا رہا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آخر میں کہ میں نے پاکستان اس وجہ سے نہیں چھوڑا. جو آپ یہ میں ایپیسوڈ چلا رہا ہوں وہ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. ابھی میں لڑنے مرنے کے ارادے سے لڑ رہا ہوں، قانون سے بھی اور مخالفین سے بھی. میں نے پاکستان اس وجہ سے نہیں چھوڑا. اس کی ریزنز آگے آئیں گی اور ہاریبل ہوں گی، اس سے بھی زیادہ ہاریبل. میرے ساتھ رہیے گا جی.